بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. آج کی یہ شارٹ کلپ ہمی است بریانی نے اسپانسر کی ہے. ہمی است بریانی کیا ہے؟ ایک بریانی گھر سے بزنس شروع کیا ہے کہ وہ بریانی پکا کر آپ کو ڈیلیوری آپ وہاں جا کر لے لیں اور وہ بریانی پکا کر آپ کو دے دیتی ہیں. بہت لذیذ بریانی ہوتی ہوگی کیونکہ شکل و صورت سے بہت لذیذ ہے. اور اس بریانی کا نام انہوں نے رکھا ہے ہمی است بریانی. ہمی است کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بہادر شاہ ظفر کا غالباً وہ شعر تھا کہ اس نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا اگر فردوس برو زمی است ہمی است و ہمی است و ہمی است. تو اس نے تو خیر وہ کشمیر کے لیے کہا تھا، لیکن یہ ڈاکٹر ناز نے بریانی پر اس کا انطباق یا انطلاق کر دیا ہے. بریانی است و بریانی است و بریانی است. آپ ڈاکٹر ناز کا نمبر یہاں سے نوٹ فرما لیجئے. میں انشاءاللہ تعالی اب رخ کرتا ہوں آج کے سوال کی جانب. السلام علیکم بھائی عادل صاحب، وعلیکم کیا السلام. ہم اپنی آفس کی جگہ گوگل کو کرائے پہ دے سکتے ہیں؟ برائے کرم مطلب فرمائیں. آفس کی جگہ گوگل کو کرائے پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے یہ سوال ہمارے انوار بھائی کا ہے، یہ سوال دہلی سے آیا ہے، فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظ اللہ کی خدمت میں پیش کیا. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں ان کا جواب پیش کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ گوگل ہے کیا. آپ اگر سرچ کریں گے گوگل کے بارے میں تو آپ کو تمام تفاصیل مل جائیں گی جو کہ گوگل کی ایکٹیویٹیز ہیں. گوگل ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور یہ سروس پرووائڈر ہیں. آپ کو ایک ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں، کیونکہ مجھ سے پوچھا شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی نے کہ یہ ہے کیا بھلا گوگل، تو میں نے مختصر سا جو تعارف ان کو کرایا وہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، امریکن بیسڈ ہے اور دنیا کے ہر ملک میں اور ہر بڑے شہر میں ان کے دفاتر موجود ہیں. اور یہ ظاہر ہے رینٹ پر لے کر آفیسز اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. یہ ایک نیٹ ورک ہے اور اپنے نیٹ ورک میں یہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف مواد، مختلف ڈیٹا جمع کرنے کی آپ کو اور مجھے اجازت دیتے ہیں. یہ گوگل یوٹیوب پر جو آپ ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں اور شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کے فتاوی جات یا شیخ ابن باز یا سعودی عرب کے علماء کے فتاوی جات آپ تک پہنچاتا ہوں، یا انہی کی مدد سے آپ تک تمام چیزیں پہنچ رہی ہیں. میں بطور مسلم آپ کی خدمت میں خیر یوٹیوب کے ذریعے یا گوگل کے ذریعے پیش کر رہا ہوں. کوئی بہت سے لوگ ہیں بالی ووڈ کے گانے اور فحش گفتگو اور گندی تصاویر بھی اسی پر آپ کو مل جائیں گی. لیکن گوگل کیا کرتا ہے؟ گوگل نے آپ کو بھی موقع دیا ہے اور گوگل نے ان کو بھی یہ دروازہ کھولا ہوا ہے کہ آپ جو چاہے تو اچھی انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کریں عوام کے لیے، اور چاہے غلط انفارمیشن شیئر کریں عوام کے لیے. جس طریقے سے آپ کوئی کمپنی ہے وہ چھری یا بندوق بناتی ہے اور اس میں وہ ظاہر ہے چھری سے آپ اس کے پھل فروٹس بھی کاٹ سکتے ہیں، آم بھی کھا سکتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو آم کا تحفہ بھی مجھے بھیج سکتے ہیں. لیکن اسی چھری کو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو کہ اسلام میں نہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے، حرام ہے، اور نہ ہی آپ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. اگر آپ ظاہر ہے عقل سے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے تو آپ اس کا غلط استعمال کریں گے. لیکن گوگل ایسا کوئی مواد خود تیار نہیں کرتا جس پر یہ کہا جائے کہ ہاں ان کے کام پر حرام کا فتویٰ لگنا چاہیے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عاقل بھائی، جو سوال آپ نے کیا ہے، اس سوال کے دو پہلو ہیں. بہتر. ایک پہلو وہ ہے جو فتوے سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک پہلو وہ ہے جو تقوی سے تعلق رکھتا ہے. تو تقوی تو یہ ہے کہ ہم اس سے بچیں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لیکن فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے، جی، کیونکہ اس کی اچھائیاں بظاہر اس کی برائیوں پر غالب ہے. بے شک. اس کے اچھے پہلو جو ہیں سماج کے لیے، لوگوں کے لیے، وہ اس کے برے پہلوؤں پر غالب ہیں. جس طرح سے تیر ہے، تلوار ہے، اور تو ان کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جو خراب ہیں، آدمی کی جان لے سکتے ہیں آپ اس سے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جو بہتر ہیں، جو آپ اپنا دفاع، اپنے بچوں کا دفاع، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے باپ کا دفاع، اپنے خاندان کا دفاع، اپنی قوم کا دفاع اس سے کر سکتے ہیں. تو پہلو چونکہ اس کا جو اچھائی کا ہے وہ غالب ہے برائی پر، اس لیے اس کو جواز کا درجہ دیا گیا ہے. یہ ہے وہ جو قاعدہ کہلاتا ہے جس بنیاد پر فتوے وغیرہ دیے جاتے ہیں. ویسے فقہ حنفی میں تو اس کی اجازت بڑی صاف صاف ہے. ان کے یہاں تو ہر وہ کام جس کے بدلے میں آپ کو کچھ ملتا ہے جائز ہے، تو وہ جائز ہے. یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کے، ہمارے بریلی کے بڑے مولانا صاحب، ان کے ملفوظ میں لکھا ہے کہ کسی نے اپنا مکان کسی طوائف کو دے دیا. لوگوں نے اس پہ بہت چکلس کی. اس نے آ کے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جائز ہے، مکان اپنا طوائف کو دینا جائز ہے، کیونکہ مکان رہنے کے لیے دیا گیا ہے. اب وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم نے تو مکان رہنے کے لیے دیا ہے. فقہ حنفی کی بات. تو جب اس طرح کی چیزیں اور بھی اس طرح کے فتوے ہیں، جی، تو مطلب یہ ہے کہ فتویٰ یہی ہے کہ درجہ اس کے جواز کا ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، اگر بچ جائے تو بہتر ہے. میرا خیال ہے میری مراد آپ سمجھ گئے. بالکل سمجھ گیا شیخ. آپ کو خوش رکھے. بالکل بالکل. یہاں لجنۃ الدائمہ سعودی عرب کی لجنہ جو فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ایسے کام جس کی منفعت زیادہ ہے اور ان کے کام کا جو نیچر ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ صرف شر ہی شر، مثال کے طور پر کوئی بینک کا کاروبار کر رہے، یا کوئی ایسا کاروبار ہے جیسے کہ کلبس وغیرہ ہیں. اگر کوئی اپنی دکانیں اس طرح کے کاموں کو، جیسے شیخ نے فرمایا کہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، تو اس طرح کے کاموں کے لیے دیتا ہے، تو وہ بہرحال جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی وہاں پر، جیسے گوگل ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور وہ اپنا کاروبار آپ کے لیے، آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اپنا لٹریچر، کریم ٹی وی بھی شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کا گوگل پر ہی چلتا ہے، اور ہم بھی آپ سے روزانہ گوگل ہی کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں. حرمین کی جو آواز آپ نماز اور تراویح یا خطبات سنتے ہیں وہ بھی گوگل کے توسط سے سنتے ہیں. تو گوگل کا یہ کام اس برائی پر حاوی ہے جس سے آپ اور ہم مستفید ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خیر میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے
اور جو ان کی شر ہے اس شر سے مجھے بھی بچا لے، اور جن لوگوں نے ان کو رینٹ پر دکانیں دی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہے، حلال رزق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ اخیر میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفایابی عطا فرما دے، جو ہمارے بھائی بہن جیلوں میں ہیں اللہ رب العالمین انہیں سرخرو، آزادی، عزت اور ان کی وقار کے ساتھ رہائی عطا فرما دے، اور جو لوگ تنگ حالی کا شکار ہیں اللہ رب العالمین ان کے حال کو بہتر حال میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کا کریم ٹی وی براہ کرم اسے بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔